ڈاکٹر صاحب جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو ہماری نیک تمنائیں خواہشات تو پوری جو مدد ہے آپ کے لیے ہے کہ ظاہری بات ہے کہ آپ جو قائد اعظم کا ویژن ہے اس کو آپ پورا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ جی سماجی انصاف ہوگا، تمام لوگوں کے لیے اپورچونٹیز ہوں گی، اس خواب کو ہم کس حد تک شرمندہ تعبیر کر سکیں؟ دیکھیں جی، یہ تو بہت اہم سوال آپ نے چھیڑ دیا۔ آبویسلی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ تھے، ایک مائنورٹی تھی مسلم، ان کو نہ سیاسی، نہ سماجی، نہ معاشی اور نہ ہی ان کو اپنے عقائد کے اعتبار سے نہ انصاف ملتا تھا، نہ زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ تو یہ ایک بنیاد تھی کہ ہم ایک ایسی مملکت بنائیں گے جس میں ایک خدا کی پرستش ہوگی اور پھر سیاسی، سماجی، معاشی انصاف ہوگا، ہر شخص کو عزت اور آبرو سے زندہ رہنے کا موقع ملے گا۔ اچھا، اب اس منزل کی تلاش میں ہمارے بزرگ نکلے اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ وطن عزیز دیا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج بھی 40% سے زائد لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی منزل نہیں ملی یا جن کا پاکستان نہیں بنا، کیونکہ پاکستان کا مطلب یہی ہے نا کہ سیاسی، سماجی، معاشی انصاف۔ تو جو لوگ خط افلاس سے نیچے ہیں ان کا پاکستان تو ابھی ہمیں بنانا ہے۔ اچھا ڈاکٹر تو صاحب یہ تھی قائد اعظم کی اصل اسی میں میرا ایک سوال ہے ویژن۔ جی، تو ویژن ابھی ہم چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، یہی میرا سوال ہے تک پہنچ نہیں جی پائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہی میرا سوال ہے کہ کہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی، کہاں پہ ہم ڈی ٹریک ہو گئے اور اب ہمیں صحیح ٹریک پہ آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، غلطیاں تو ہوتی ہی ہیں۔ یہ جو سفر ہے نا اقوام کا، تہذیبوں کا، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ تو یہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ 40، 50، 60 سال سے لے کے 70، 72 سال تک یہ قوموں کی زندگی میں کوئی بہت طویل عرصہ نہیں ہے۔ غلطی کیا ہوئی ہے ہم سے؟ غلطی صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو پورے کا پورا ویژن ہے اس میں تعلیم کو اہمیت نہیں دی، اس میں ہم نے انصاف کو اہمیت نہیں دی، اس میں ہم نے گورننس کو اہمیت نہیں دی۔ تو یہ اگر ہم تعلیم اور انصاف اور گڈ گورننس، یہ 3 چیزوں پر ہم زور ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں کو معاش، جس کو ہم فائنینشیل انکلوژن کہتے ہیں، تو یہ چند چیزیں ہیں۔ آج بھی ہم تعلیم کے شعبہ میں انویسٹمنٹ شروع کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فائنینشیل انکلوژن کا کام شروع کر دیں اور پھر ہم ان کو انصاف دے دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دور منزل ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ اچھا، یہ جو اس میں آپ کا بھی بڑی کاوش ہے، جو اخوت کا سفر ہے آپ کا، جو آپ نے کہا نا فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے، جو لوگوں کو آپ نے ابھارنا، اوپر ان کا جو پوٹینشیل ہے وہ حاصل کریں، تو اخوت کا سفر کہاں تک ہے اور اس طرح کے مزید ہمیں دیے جانے کی ضرورت ہے؟ تو آپ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں اور مزید کیا کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ ہم ایڈیشنل فوکس کریں؟ دیکھیں، ہم نے اقبال کے ویژن کے مطابق اور پھر قائد اعظم کی محنت اور جدوجہد کے مطابق اس ادارے کی بنیاد رکھی، اور اس کی روایت جڑتی ہے مواخات مدینہ کی تصور سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ تو ہم نے ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جس نے 40 لاکھ گھرانوں کو قرضے کی سہولت دے کر ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ یعنی 40 لاکھ گھرانوں کا مطلب 2 کروڑ کے قریب افراد ہیں۔ اس میں حکومت بھی ہمارے شامل حال ہے، سول سوسائٹی بھی شامل حال ہے، فلینتھروپسٹ بھی ہیں، آپ جیسے دوست بھی ہیں۔ تو یہ ایک ایفرٹ جو ہے اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ اگر بڑی آپ کے تصورات درست ہوں اور آپ ٹرانسپیرنسی، پارٹیسپیشن، رول آف لا کے اوپر چلیں تو کوئی بھی کام جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے۔ تو ہم نے 40 لاکھ لوگوں کو یہ معاشی بہتری کے لیے ایک راستہ دیا۔ اب ہم تعلیم کا ایک نظام شروع کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بچے جو آج فیس نہیں دے سکتے وہ 20 سال بعد فیس دے دیں، لیکن کسی بچے کا تعلیم نہ پانا اس کا نقصان نہیں ہے، وہ پوری قوم کا نقصان ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے لیے یہ 2 شعبے منتخب کیے ہیں کہ نچلی سطح پر فائنینشیل انکلوژن، تاکہ لوگ بھیک نہیں مانگیں۔ یہ ہماری توہین ہے کہ کوئی شخص دستے سوال دراز کرتا پھرے اور کشکول اٹھا کے گھومتا پھرے۔ اس کو اتنی رقم ملنی چاہیے۔ کریڈٹ از اے بیسک ہیومن رائٹ، کہ وہ اپنا کاروبار کرے اور اس کاروبار سے پھر وہ اپنی خوشحالی کا سفر طے کرے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ علم ہے۔ یہ جو یورپ کے اقوام ہم سے آگے ہیں وہ اسی لیے ہم سے آگے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے، ریسرچ ہے، جستجو ہے، تعلیمی ادارے ہیں، ہارورڈ ہے، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے۔
تو اسی جو طریقہ کار کو اگر ہم اپنائیں تو اب ہم انشاءاللہ تعالی مجھے تو جسے کہتے ہیں نا کہ افق کے اس پار روشنی نظر آتی ہے. ہم نے اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور اس کے بعد ایک ایسا نظام بنانا ہے جس کی جو خوشبو ہے وہ دور تک لوگوں کو مسحور کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات، یعنی علم کا بھی شعبہ کہ یہ تو قوموں کی تقدیر بدل دیتی